فقر کے مراقبے سے اور فقر کے مضمون کو ذہن میں رکھنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے۔ میں فقیر ہوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو فقر کا مراقبہ کرنا چاہیے اور پھر تواضع کا احساس کہ آیا اس کی وجہ سے اپنی نفی ہو رہی نہیں ہو رہی، ہم کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو میت ہیں اپنی ذات سے، کیونکہ حیات تو صفات کمال میں سے ہے، وہ ہمارے پاس تو تھی نہیں، ہم تو میت ہیں، انک میتون وانہم میتون، آپ بھی میت ہیں اور سارے میت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہم میت ہیں، نہ وہ مردہ ہے، اور مردہ جو ہے نا وہ تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو میت ہوگا پھر لازماً جو ہے وہ جاہل بھی ہوگا، جو میت ہے اس کے پاس جہالت ہے، کیونکہ علم حیات کی صفت ہے، علم کے لیے حیات ضروری ہے، تو ہم سب اپنی ذات سے جاہل ہیں۔ جو میت ہوگا وہ عاجز ہوگا، میت عاجز ہوتی ہے، میت تو کچھ کر نہیں سکتا، تو جو عاجز ہوگا وہ قادر نہیں ہو سکتا، تو قدرت اپنی ذات سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس قدرت بھی نہیں، علم بھی نہیں، وہ مضطر ہوتا ہے، یعنی اس میں ارادے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ قدرت الگ چیز ہے، ارادہ الگ چیز ہے، اس میں ارادہ بھی نہیں ہوا کرتا، اور اس میں سننا بھی نہیں ہوتا، اس میں دیکھنا بھی نہیں ہوتا، اس میں بولنا بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بیرون کی جتنی نعمتیں ہیں آفاقی نعمتیں کہتے ہیں، یہ تو تھی ہی نہیں، مطلب یہ تو ہماری ہوتی نہیں، اس میں ہم فقیر ہیں اس وجہ سے کہ ہم خود ہی موجود نہیں تھے، یہ ساری چیزیں پہلے سے تھی۔ تو ہمارے موجود ہونے کے بعد جو چیز ہمارے اندر ہے وہ بھی کوئی ہماری چیز نہیں ہے، اپنے میت ہونے کا، اپنے جاہل ہونے کا، اپنے جناب مضطر ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا، اپنے اندھے پن کا، اپنے گونگے پن کا، اپنے بہرے پن کا ادراک، یعنی اس فہم کو، اس دانش کو لے لینا کہ میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہوں، میری حقیقت وہ ہے۔ ہماری موت کے کٹورے میں اللہ پاک نے حیات کی نعمت ڈالی تھوڑی سی، ہمارے موت کے کٹورے میں، برتن میں حیات کی، یعنی زندگی کی اللہ پاک نے نعمت ڈالی، حیات کا اثر ڈالا، تھوڑا سا اپنی صفت کا ایک پرتو ڈالا، اپنی صفت کا ایک سایہ ڈالا، ایک ریفلیکشن ڈال دیا اس کا، حیات کا، زندگی کا۔ تو جو بھی زندگی کے اثرات ہمارے پاس ہیں ہمارے نہیں ہیں، دوسروں کے ہیں، اور وہ اللہ پاک ہے جس کے بھی ہیں۔ جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہمارے عاجزی کے کٹورے میں قدرت ڈالی گئی، ہمارے اضطرار کے کٹورے میں برتن میں ارادہ ڈالا گیا، ہمارے اندھے پن کو بینائی دی گئی، ہمارے بہرے پن کو سنوائی دی گئی، ہمارے گنگے پن کو گویائی دی گئی۔ یہ امہات و صفات ہیں، صفات کی مائیں ہیں یہ بڑی بڑی، پھر ان سے بے شمار صفتیں نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی برانچز اس کے الگ نکلتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب یہی میرے پاس نہیں ہے تو باڈی اور باڈی کے جتنے اثرات ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ تو بنیادی قوتیں تھی، پھر اس قوتوں کے اندر بے شمار قوتیں انسان میں ودیعت ہے، ظاہر ہے کہ دماغ کی قوت، دل کی قوت، کڈنی کی قوت، لیور کی قوت، معدے کی قوت، آنتوں کی قوت، ہاتھوں کی قوت، پیروں کی قوت، احساس کی قوت، حس کی قوت ہے نا، رجولیت کی قوت، مردانگی کی، تولیدی قوت، ولادت کی قوت، ساری قوتیں ہیں، یہ سب تابع بن کر سب بھی ہماری اپنی نہیں ہے، سب امانت ہے۔ امانت کا مراقبہ جو ہوتا ہے یہ محبت پیدا کرتا ہے، فقر کا مراقبہ یہ تواضع پیدا کرتا ہے کہ اپنی صلاحیت سامنے کر دیتا ہے، اور امانت کا مراقبہ کہ یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اور یہ اس نے دیا، یہ میری نہیں ہے، یہ دوسرے کی ہے اور وہ دوسرا فلاں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے دوسرے کی ہے اور وہ دوسرا فلاں ہے، اس نے مجھے یہ دیا، یہ محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ امانت کیا؟ امانت کا مراقبہ۔ فقیر اللہ سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ امین اللہ ہوتا ہے۔ جب آدمی معرفت امانت میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس امانت ہے، اب انفس میں یہ امانت میری ہے، تو آفاق میں تو بدرجہ اولا ہے، آفاق کی ساری نعمتیں اللہ، سواریاں ملی ہوئی ہیں، مکان ملا ہوا ہے، دکان ملا ہوا ہے، فرنیچر ملی ہوئی ہے، ملے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا سامان، رہنے سہنے کا سامان، اٹھنے بیٹھنے کا سامان، چلنے پھرنے کا سامان، پھر جو ہمارے تصرف میں ہے وہ جو ہمارے تصرف میں نہیں ہے مگر ہمارے لیے ہے، وہ روشنی ہمارے لیے، ہوائیں ہمارے لیے، پانی ہمارے لیے، روشنی جس سے آتی ہے وہ ہمارے لیے، ہوائیں جہاں سے آتی ہیں وہ ہمارے لیے، سبزی جہاں سے اگتی ہے وہ ہمارے لیے، یہ سب بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ امانت نعمت ہے، جو چیز امانت ہے وہ کیا ہے؟ جو بندے کو دی گئی ہے نعمت ہے، کیونکہ اس امانت میں تصرف کا مجاز گردانا گیا، اس لیے نعمت ہو گئی۔ خالی امانت تو ذمہ داری ہوتی ہے،
لیکن امانت میں تصرف کا حق دے دینا کہ اس امانت میں تم تصرف بھی کر سکتے ہو نعمت ہے. اور مراقبہ نعمت محبت پیدا کرتی ہے. اسی لیے تصوف میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ مراقبے جو ہے اس میں سے کبھی کبھی اگر محبت میں کمی معلوم ہو, اللہ رسول کی محبت میں کمی معلوم ہو, تو نعمت کا مراقبہ کرنا چاہیے. مراقبہ نعمت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ مراقبے کا مطلب ہے اتنا ڈیپ سے سوچنا کہ اس میں محو ہو جانا. مراقبے کا مطلب ہے کسی مضمون میں اتنا ڈوب کر سوچنا, اتنا ڈیپ میں سوچنا اور اتنا ڈوب کر سوچنا کہ اس میں گم ہو جانا. غور کرتے 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 دماغ پورا ادھر لے کے چلے جانا. تھوڑی دیر کے لیے آدمی باہر سے غافل ہو جانا. اسی وجہ سے تنہائی میں بیٹھنا, یکسوئی کی جگہ پہ بیٹھنا, کوئی چیز ڈسٹرب کرنے والی نہیں رہنا, بہت بھوک لگی ہوئی نہیں رہنا, بہت پیٹ بھرا ہوا نہیں رہنا مراقبے کے وقت, بہت زیادہ تیز روشنی نہیں رہنا, لوگوں کی آمد و رفت نہیں رہنا. بیٹھے وقت ایک خاص حیات میں ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا کہ دیکھو کس میں سکون ہے پورا. کیسا بیٹھے تو سکون ہے دیکھ لے کے ویسا بیٹھ کے مراقبہ ہوتا ہے. سوچتے 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 اندر اترنا شروع ہو جاتا. تو اگر اس کو ٹائم دیا جائے تھوڑا سا اس سوچنے کو, ایک ہے سرسری طور پر سوچنا جیسے بیٹھے سوچ رہے, ایک ہے ٹائم دے کے سوچنا. ٹائم دے کے جب سوچا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے نا آدمی کے دماغ پر آ جاتا ہے, دل پر آ جاتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے اثرات میں سے اللہ پاک کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اور محبت جو ہے وہ اطاعت کے لیے سب سے زیادہ آسان کرنے والی چیز ہے. وجہ سمجھ میں آئی تو بھی محبت اطاعت کراتی ہے, نئی وجہ سمجھ میں آئی تو بھی محبت اطاعت کراتی ہے. اور محبت جو ہے نا وہ اطاعت پر ہمت دے دیا کرتی ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ کمزور سے کمزور آدمی کو ہمت آ جاتی ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی سکرات میں آ گیا, نرغے میں آ گیا مرنے کے, اور اس کا محبوب آ گیا بلکہ معلوم ہو گیا تو اٹھ کے بیٹھ جاتا. اتنا جوش پیدا کرتی ہے محبت. محبت میں جتنی تلخیاں ہیں وہ شیریں, یعنی جو کڑوی چیز تکلیف کی چیز ہے اس میں بھی لذت آ جاتی ہے. محبت کی یہ خصوصیت ہے. محبت میں پرواہ نہیں رہتی ملامت کی, کوئی کیا بولے گا کیا نہیں بولے گا. محبت ہو جاتی ہے بے عزتی کا ڈر دونوں سے نکل جاتا ہے. جان تو کیا بولیں گے, یہ تو بولیں گے محبت ہو گئی تھی, اور کیا بولیں گے, یہ زیادہ سے زیادہ گھر سے نکال دیں گے, کھانا پینا نہیں دیں گے, نمک دینے دو, جائیداد کھینچ لینے دو, کچھ پرواہ نہیں رہتی اس کی. حب کا شے یوم و یوسف. تو پھر اللہ کی محبت میں کسی کی ملامت کا ڈر نہیں رہتا. محبت میں اطاعت کی ہمت آ جاتی ہے, ارے اللہ کے لیے کرنا ہے. چل بیماری میں بھی آدمی محبت میں جو ہے نا جوش میں آ جاتا ہے. ایک صاحب بیمار تھے اور ان کو ایک سے محبت تھی. جب وہ آتا تھا بیچارہ یا بیچاری جو بھی تھی بہرحال, تو طبیعت میں ان کی اتنی بشاشت آتی تھی کہ لوگ سمجھنا کہ دھوکہ دے رہا ہے وہ بیمار بتا کے اپنے کو. اسی کو شاعر نے یہ کہا, ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بیمار تو بیماری تھا مگر ان کے دیکھنے سے منہ پہ پانی آ جاتا تھا, رونق آ جاتی تھی, پتہ نہیں چلتا. اس لیے اس کا رخ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف موڑنے کو کرتے ہیں کہ یہ ایک صفت ہے آدمی میں. اس صفت میں بڑے رنگ دکھلائے ہیں اور دکھلاتی ہے صفت. اس صفت کے اندر بڑے رنگ ہوتے ہیں, بڑے رنگ دکھلاتی ہے صفت. اس میں ہمت آ جاتی ہے, اس میں ملامت کی پرواہ نہیں رہتی, اس میں بے عزتی کی پرواہ نہیں رہتی, اس میں آدمی سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتا, اس میں آدمی کمزوری طاقت کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے اندر آدمی میں وفاداری ہوتی ہے, اس میں خلاف طبیعت بات پیش آنے پر بھی آدمی میں کوئی ناگواری نہیں ہوتی. عجیب صفت ہے یہ. اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے بہت سی چیزوں سے. اس میں سے ایک چیز مراقبہ نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو خوب ڈیپ سے سوچتے ہوئے ڈوب جانا, اس میں غوطہ زن ہونا اس میں. تو امانت کا جو مراقبہ ہے, امین اللہ کا جو مراقبہ ہے, وہ کیا ہے, وہ محبت پیدا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے جب امانت کے صحیح استعمال کا مرحلہ آتا ہے اسی کا نام ولایت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, ولی دوستی, کیونکہ محبت کے بعد میں اطاعت ہے, اطاعت کے ساتھ ہی دوستی ہے. اور یہی نہیں ہے کہ بندے کی اللہ کی طرف دوستی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے بندے کی اتنی دوستی ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جب بندہ دوستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوستی کر لیتے ہیں, جب بندہ دوستی کرتا ہے تو اللہ پاک دوستی کر لیتے ہیں. اور حدیث شریف میں کیا ہے کہ ایسی دوستی کر لیتا ہوں کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا, اس کا بولنا میرا بولنا, اس کا سننا میرا سننا, اس کا کام میرا کام ہو جاتا ہے. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. اس اطاعت اور محبت کے ساتھ اطاعت میں لگنے میں اللہ پاک کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ
ایسے آدمی کے پاس بیٹھے تو اللہ کے یہاں اس کو اللہ کے پاس بیٹھنے والا شمار کیا جاتا ہے. ایسے آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت اللہ کی عیادت شمار کی جاتی ہے. ایسا آدمی بھوکا ہو تو اس کو کھلانا اللہ کو کھلانا شمار کیا جاتا ہے. ایک مرحلہ ہے محبت میں. ولی کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی وجہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا تو میری مزاج پرسی کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ کی ذات سبحان ہے, آپ بیماری نہیں ہوتے تو میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا. اور میں تجھے پتا نہیں میرا وہ بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو میری مزاج پرسی سمجھتا میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا ہوا تھا تو مجھے کھلایا نہیں. تو بندہ کہے گا پروردگار آپ کی ذات سبحان ہے, آپ ساری مخلوق کو کھلانے والے ہیں, آپ کو کون کھلائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تجھے نہیں معلوم میرا وہ بندہ تھا, تو نے پہچانے نہیں اس کی قدر. اگر تو اس کو کھلاتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے ہی کھلایا. محبت کی نسبت میں پھر بندہ جو ہے نا ایک بالش بڑھتا ہے, اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں. بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ دو ہاتھ بڑھتے ہیں. بندہ چل کر بڑھتا ہے تو اللہ دوڑ کر بڑھتے ہیں. یہ ولایت ہوتی ہے. اور جب بندہ فرما برداری میں ڈوب جاتا ہے اور پھر مخلوق پر شفقت کا مرحلہ آتا ہے, اللہ کی مخلوق پر شفقت کا, ان کو ہدایت دینے کا, ان کو راستہ بتانے کا, تو پھر وہ خلیفۃ اللہ ہو جاتا ہے. فقیر اللہ, امین اللہ, ولی اللہ, پھر خلیفۃ اللہ. کیونکہ خلافت جو ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا, دنیا میں اللہ کے احکام کا اجرا کرنا, امر نہیں اللہ کی طرف سے چلانا, اللہ کے امر کو نافذ کرنا, اور بندوں کو ہدایت دینا, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, یہی ہے خلافت. اور جب یہ چاروں نسبتیں بندے میں آ جاتی ہیں استحکام کے ساتھ میں تو پھر وہ عبداللہ ہوتا ہے. اور عبدیت جو ہے سب سے بڑا کمال ہے. مقام عبدیت بندے کے لیے سب سے بڑا, اس کی انتہا عبد ہے. وہ خدا نہیں بن سکتا. وہ خدائی بننا وہ کمال نہیں ہے, نقص ہے. مخلوق کے لیے خدا بننا نقص ہے, کیونکہ وہ تو ناقص خدا بنے گا, کامل تو بننے سے نا. بندہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اپنے کمال پہ چلے جائے. وہ بندہ ہے تو بندگی کے کمال پہ چلے جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ ہی استعمال ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ معراج کے موقع پر, اور دوسرے صفات کو بیان کرنے کے بجائے عبدیت کو بیان کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, وہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے نا, اس میں اگر تم شک ہو, اس پر اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو, اس جیسی صورت لاؤ. وہ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے, وہاں پہ بھی عبد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, سب تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کمالات جب بیان کیے گئے ہیں, کمالات کی خاص جگہ اور خاص احسان کی جگہ, تو وہ عبدیت ہی کا ذکر ہے. علماء نے فرمایا کہ اس لیے عبدیت ہے اصل بندے کا کمال. عبدیت پیدا ہونا, بندگی پیدا ہونا, عاجزی پیدا ہونا, فروتنی پیدا ہونا, تواضع پیدا ہونا, اطاعت پیدا ہونا, فرمانبرداری پیدا ہونا, سرنڈرنگ, اپنے کو حوالے, سرنڈر ہونا. یہ ٹھیک ہے صاحب, یہی اپنی معرفت ہے. اپنی معرفت تکبر میں نہیں ہے. جس نے تکبر کیا اس کو اپنی معرفت ہی نہیں ہے. اپنی معرفت عجب میں نہیں ہے, جس نے عجب کیا اس کو اپنی معرفت ہی نہیں ہے. اپنی معرفت حسد میں نہیں ہے, جس نے حسد کیا اس کو معرفت ہی نہیں ہے. اور حسد جو ہے نا, حسد تو خلافت کو بو بھی نہیں سننے دیتا. خلیفۃ اللہ ہونے کی بو بھی نہیں سن سکتا حاسد. کیوں؟ اس واسطے کہ خلافت میں اور حسد میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. خلافت میں شفقت ہوتی ہے, حسد میں جلیسی ہے, جلنا ہے. اور حسد میں جو نعمت تو دیکھ رہا ہے دوسرے کے پاس میں, وہ اللہ کی طرف سے نہیں دیکھ رہا تو یہ جلیسی ہو رہی. اللہ کے پاس سے دیکھ رہا ہے تو اس کو تو اور زیادہ وہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی میری ہے. دوسرے کے پاس جو ہے وہ کس کی ہے؟ ہماری میاں کی بیوی ہے, میاں صاحب کی ہے. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں نا, ہم اگر کسی کے میاں ہیں تو ہمارا بھی کوئی میاں ہے, اور وہ اللہ میاں ہے. بس ساری دنیا ان کی ہے, اور دنیا کی ساری چیزیں ان کی ہیں. انہوں نے جس کے پاس بھی رکھی ہوئی ہے وہ ہماری میاں کی ہے. اس میں جلیسی کی کیا بات ہے؟ کوئی اہمیت ہی نہیں. اور ایک ہی بات ہے, اگر اپنی مرضی کو فنا کر کے ان کی مرضی میں داخل کر دیے تو گویا ہم نے ہی دیا اس کو. بہل الدانا سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آج کل کیسی گزر رہی ہے, تو کہنے لگے اس سے کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی پہ آسمان و زمین ناچ رہے. کہنے کہ تمہاری مرضی پہ, کہنے کہ اور پھر کس کی مرضی پہ؟ تو بولے وہ کیسے؟ تو بولے میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, سب ان کی مرضی ہے. میں نے اپنی مرضی ختم ہی کر دی تھا, ان کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیا. اب وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ میں ہی کر رہا ہوں, وہ گویا میں ہی کر رہا ہوں. ایسا آدمی بھی بالکل فارغ ہوتا ہے. اور اسے اندازہ لگاؤ کہ اس کو کتنا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, انشراح صدر حاصل ہوتا ہے, بشاشت حاصل ہوتی ہے, روحانی تسکین اس کے پاس ہوتی ہے, روحانیت کا سکون ہے. بالکل تصوف کی حقیقت میں روحانیت کا سکون بہت ہے.
کیونکہ یہ باریک باتوں سے جب آدمی کو معرفت ملتی ہے اور اس معرفت کے ساتھ قلب کا لگاؤ بھی ہو جاتا ہے عملی تھوڑا سا اور رسوخ تھوڑا پیدا ہو جاتا ہے تو بالکل آدمی جو ہے نا عجیب عالم میں ہوتا ہے. ہو گیا 5 منٹ 7 منٹ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنار عشقك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء عندنا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا والشوق الى لقائك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.